بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز جی، تو ایمانس کچن میں خوش آمدید۔ آج گھر کی صبح کی روٹین جیسے چل رہی ہے اور چھوٹے موٹے گھر کے کام، تو وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ اور اس کے ساتھ آج جو میں ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم ایسے کرتے ہیں کہ والدین کے چھوٹے چھوٹے جو جملے ہوتے ہیں وہ بچوں پہ بہت برا اثر ڈالتے ہیں، اور ہمیں کچھ جملے تو اپنے بچوں سے بالکل بھی نہیں کہنے چاہیے۔ یہ ان کی شخصیت پہ بہت برا امپیکٹ ڈالتے ہیں، اور اپنی آنے والی زندگی میں جب بچے کے وہ ذہن میں لاشعوری طور پہ کہیں نہ کہیں بیٹھ جاتا ہے۔ اب بعض اوقات آپ نے جو سب سے پہلا جملہ سنا ہوگا، اکثر مائیں جو اپنے بچوں کو کہتی ہیں، نہیں نہیں یہ کام تو یہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جملہ ہم نے جو نہیں کا لفظ، جو نہیں کا ورڈ ہم نے جو کہنا ہے اپنی زندگی سے، یہ بالکل بچوں کے لیے مائنس ہی کر دینا ہے کہ ہم نے بچے میں خود اعتمادی پیدا کرنی ہے، نہ کہ اس کے اعتماد کو بری طرح ہم لوگوں نے خود ہی خراب کر دینا ہے۔ اب اگر بچے کو جب ایک ماں کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ کام یہ نہیں کر سکتی، تو وہ بچہ پہلے سے ہی اس بات پہ رضامند ہو گیا کہ ہاں اب میں یہ کام میرے سے نہیں ہوگا۔ اب مثال کے طور پہ اگر کوئی بچہ پڑھ رہا ہے، کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا کوئی کھانا بنا رہی لڑکی، تو اس کو اگر ماں نے کہہ دیا نہیں یہ روٹی گول بنا ہی نہیں سکتی، تو وہ کوشش کرنا بھی چھوڑ دے گی کہ نہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ نہیں میں کر سکتا ہوں، ہاں میں کروں گا، لیکن جب چھوٹے بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ نہیں یہ کام تو میرے سے ہوگا ہی نہیں، تو وہ زندگی میں اس کو کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، اور وہ یہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ ہاں میں اسے کر لوں گا۔ تو ایسے ہی جو دوسرا جملہ ہے وہ یہ کہ بعض اوقات ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بچوں کو دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیئر کرنے لگتے ہیں۔ مطلب کہ گھر میں اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، تب اگر نہیں بھی تو بہن بھائیوں کا ہی آپس میں کہ دیکھو تمہارا بھائی یہ کام کتنے اچھے طریقے سے کر رہا ہے، یا تمہاری بہن دیکھو اس نے کتنی جلدی سبق یاد کر لیا ہے۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے ورڈز ہوتے ہیں فقرے ہوتے ہیں، اس سے ایک تو بچوں کے درمیان میں آپس میں جو وہ ہوتی ہے شروع سے ہی ایک دوسرے کے خلاف رنجشیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اب جب ایک بچے کو دوسرے کی وجہ سے ڈانٹ پڑ رہی ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے سے سبق یاد نہیں، وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کی وجہ سے چونکہ اس نے جلدی سبق یاد کر لیا ہے تو مجھے ڈانٹ پڑ رہی ہے، تو اگر اس نے جلدی کام کر لیا تو اس کی وجہ سے مجھے ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ وہ دوسرے اپنے جو بہن بھائی ہے اس کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ یہ جملہ یا یہ بات بچوں سے کبھی مت کہیں کہ فلاں نے تو بہت اچھا رزلٹ اس کا تو آیا ہے اور تم بالکل بھی نہیں کرتے۔ ہر بچہ جو ہے اپنی الگ عادت، اپنی الگ اس کی شخصیت ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ وہ بالکل بھی یہ نہیں کہ جیسا ایک بچہ ہے دوسرا بھی ویسا ہی ہو۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ آتا ہے جب بچہ آپ کو کچھ بتانا چاہ رہا ہوتا ہے، آپ سے بات کرنے کے لیے وہ آپ کو مخاطب کر رہا ہوتا ہے، اور آپ اپنے کسی کام میں یا موبائل فون میں بزی ہیں، تو آپ اسے کہتے ہیں منہ بند کرو، یا بات اچھا رکو 1 منٹ بات ختم کرو، یا ٹھہرو بعد میں۔ تو اس کی بات آپ کسی بھی طریقے سے اسے بات کرتے ہوئے نہیں کرنے کا ٹائم دے رہے ہیں، اور اسے آپ چپ کروا دیتے ہیں، تو اس سے بچہ عدم تحفظ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسے وہ جو ایک اعتماد آتا ہے کہ میں اپنی جو دل کی فیلنگز ہوتی ہے وہ گھر آ کے اگر وہ ڈرا ہوا ہے یا پریشان ہے، یا ہو سکتا ہے کسی مشکل میں ہو، وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہے لیکن آپ اس کی بات کو نوٹس نہیں کر رہے ہیں، اسے سننے کا ٹائم نہیں دے رہے، تو تب بھی بچے کا ایک تو اعتماد بہت بری طرح سے جو ہے وہ ڈاؤن ہوتا ہے، اور دوسرا اس میں اعتماد کی کمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب اکثر جیسے بچے کوئی کام کرتے ہیں تو ان سے کام غلط ہوتا ہے، اور کچھ ماؤں کی عادت ہوتی ہے بچے کو ہمیشہ ٹوک دیتی ہیں کہ رہنے دو تم ہمیشہ کچھ الٹا ہی کرتے ہو، یا تم ہمیشہ جو بھی کرتے ہو غلط ہی کرتے ہو۔ تو یہ جو ہوتا ہے یہ بھی بچے کا جو بہت کہہ لیں کہ زہریلا جملہ ہے، بچے پہ بہت منفی اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ وہ زندگی میں کبھی بھی کوئی کام کرنا، کوئی فیصلہ نہیں کرتا، اسے ہمیشہ ذہن میں ایک جو الجھن ہی رہتی ہے کہ کیا میں یہ کام کروں گا یہ صحیح ہوگا یا نہیں، کیا یہ غلط ہی ہوگا، میں جو کام کروں گا کہ وہ غلط ہی ہو جائے، یا جو کام کروں گا وہ خراب ہو جائے گا۔ تو ایسا جملہ بلکہ اس کو اگر آپ نے سمجھانا تو کہ بیٹا کوئی بات نہیں، آرام سے اسے سمجھائے گا۔ نیکسٹ ٹائم غلطی سے انسان سیکھتا ہے، اب آپ نے سیکھا کہ ایسے نہیں کرنا یا یہ کام دوبارہ نہیں کرنا، تو اسے آرام سے پیار سے سمجھائے جو بھی آپ نے سمجھانا ہے، یا آپ جو بھی سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے ہمارے فکرے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ماؤں کی باتیں ہوتی ہیں، یہ بچے جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، اب وہی باتیں اگر آپ بچے کو آرام سے سمجھا رہے ہیں پیار سے تو ان کے ذہن میں بیٹھی ہیں، لیکن اس کے برعکس اگر آپ چیخ چلا کے وہی فکرہ بچے کو کہہ رہے ہیں تو ایک تو بچہ خود بھی
इसी तरह की आदत का शिकार हो जाता है कि जो बात करनी है वो चीख के करनी है दूसरों के साथ। और दूसरा अदम तहफ़्फ़ुज़ वही आ जाता है कि अदम तहफ़्फ़ुज़ का उसे अपनी कोई ये नहीं, उसे महसूस ही नहीं होता कि मेरे घर में कोई मेरी वैल्यू है, या कि कोई मेरे माँ-बाप मुझसे प्यार करते हैं, मेरी कदर करते हैं। तो ये एहसास हमें बच्चों में खुद दिलाना है कि वो हमारे लिए कितने अहम हैं, तभी तो वो आगे चल के उनमें एतमाद आएगा और वो खुद से जो बात करेंगे वो बहुत यकीन से और पुरएतमादी के साथ करेंगे। जो काम भी करेंगे वो इस बेस पे करेंगे कि हाँ, हम जो काम करते हैं वो ठीक है, या हम इसको पूरा करने की हिम्मत रखते हैं, कोशिश करते हैं। अगर कहीं वो डगमगाते भी हैं ना, तो हमें उनका हौसला बनना है। ख़ास तौर पे एक माँ जब अपने बच्चे के साथ कहती है ना कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोशिश करो, कोई बात नहीं, अगर गलत हो गया तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम मिलकर इसे ठीक करेंगे। तो वो उसे एक ना ज़हनी तौर पे भी और दिली तौर पे भी वो बच्चा बहुत मज़बूत बनता है कि नहीं, मेरे साथ है, मेरे वालिदैन का सहारा है, मेरी माँ है। अगर मैं कहीं घबरा जाऊँ, डर जाऊँ, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे साथ कोई है। वो ये नहीं कि वो घबराता है कि अब मैं क्या करूँगा, या वो डर रहा होगा कि अगर मेरे से काम ख़राब हो गया तो कहीं मेरी मामा मुझे डाँटे ना, या मेरे पापा मुझे मारे ना। तो अब ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बच्चे में हम लोग खुद से उन्हें सिखा रहे होते हैं कि आइंदा ज़िंदगी में अच्छा फ़र्द कैसे बनना है एक मुआशरे का। इसी तरह बच्चे को ये जुमला कि आप तो बस ऐसे ही हो, बस नहीं, आप अनवांटेड हो, या कि हाँ, ये तो ऐसे ही आ गया बस। तो इस चीज़ का एहसास ना बच्चों को कभी भी भूल के भी मत कहें, ये फ़िक्रा बच्चों से कभी मत कहें। अगर आपके कितने भी बच्चे हैं ना, तो अपने हर बच्चे से मोहब्बत का इज़हार करना और उनके साथ लगाव रखना ना, ये एक ज़रूरी अमल है। क्योंकि अगर बच्चे के साथ आप प्यार का बर्ताव नहीं करेंगे ना, तो बच्चे के अंदर एक खला, एक कमी रह जाएगी। अब बहुत सी जगहों पे आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा भी होगा कि वह बाज़ औक़ात कि वो अपने वालिदैन के प्यार के लिए ना एक अजीब-सा उनके दिल में होता है कि हमारी माँ ने तो हमारे साथ ऐसे कभी नहीं किया। जबकि वो किसी और को देखते हैं ना, तो उनके अंदर एक अजीब हसरत सी होती है। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को फुल एतमाद दें, फुल उनके साथ प्यार करें, और ये जुमला बार-बार कहीं बोलें कि हाँ, हमें आपसे बहुत मोहब्बत है, आप हमें बहुत प्यारे लगते हो, या हमने बहुत दुआओं से आपको लिया है। तो ये छोटे-छोटे फ़िक्रे ना बच्चों को अपनी अहमियत का एहसास दिलाते हैं और उनके में एतमाद को बढ़ाते हैं। ये और इस तरह की और बहुत सी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए ईमान्स किचन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।